دعائے قنوت کی تشریح میں دعائے قنوت کے الفاظ وَيَخْلَعُ وَيَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ کی تشریح فرما دیں اس کا کیا مطلب ہے کامران اکرم؟ جی ہاں، ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی مطلب اس کا یہ نہیں ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ان عقائد میں اور ان کی ان برائیوں میں، یعنی ہم اس برائیوں میں ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کے غلط نظریات میں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو انہی کے نظریات بھی لیتا ہے، انہی کے اعمال سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اے اللہ ہم جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اور جو مسلمانوں میں بد عمل ہیں وہ بھی، ہم ان کو میں سے کسی کے بھی عمل میں اس کو فالو نہیں کریں گے، ان کے نظریات کے ساتھ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نافرمان ہو تو اس سے تعلق رکھنا ہی حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ گار لوگوں سے آپ کی دوستی ہوگی تو اس کے برے اثرات آپ پہ پڑیں گے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو عطر فروش کی ہے، اور برے ہم نشین کی مثال جو ہے اس کی ہے جو بھٹی والے کی ہے، کہ اس سے آپ کو بدبو تو آئے گی کم از کم۔ تو ماحول سے انسان بڑا متاثر ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، اور برے لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستیاں نہ رکھیں کیونکہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ اصول تو یہی ہے، الا یہ کہ کوئی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جیسے بھائی بہن ہو گئے، والدین ہو گئے، وہ تو کافر بھی ہوں تو تعلق رکھنا پڑے گا ان سے۔ لیکن دعائے قنوت میں جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے، تو اس سے مراد، چھوڑنے سے مراد اس کو اس کی نافرمانی میں ہم فالو نہیں کرتے، اس کے نظریات کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ مراد ہے اس سے۔ سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ بھی نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ نہیں جی، غیر مؤکدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی تاکید نہیں ہے۔ جب غیر مؤکدہ ہے تو بے شک ساری زندگی نہ پڑھے، لیکن اتنا بھی نماز سے نفرت مناسب نہیں ہے، پڑھ لیں کبھی کبھار تو کیا جا رہا ہے اس میں، گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا۔ نماز جنازہ میں ثنا کے الفاظ، جنازہ کی نماز میں ثنا کیسے پڑھی جائے؟ محمد رئیس انڈیا سے۔ ایسے ہی پڑھی جائے جیسے کہ فرض نمازوں میں یا نفل نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں یہ جو بیچ میں وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں، یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ان الفاظ کو ترک کر دینا چاہیے، اگرچہ بعض کتابوں میں لکھے ہوئے، لیکن کسی بھی مستند حدیث سے یہ ثابت